أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين الغالب لمقال الواصفين الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين العالم بلا اكتساب ولا ازدياد ولا علم مستفاد المقدر لجميع الأمور بلا ربية ولا ضمير الذي لا تغشاه الظلم ولا يستضيء بالأنوار لا يرهقه ليل ولا يجري عليه النهار ليس إدراكه بالأبصار ولا علمه بالأخبار والصلاة والسلام على نبيه الأمي أرسله بالضياء وقدمه في الاصطفاء ورتق به المفاتح وساور به المغالب ذلل به الصعوبة وسهل به الحزون حتى صرها الضلال عن يمين وشمال نور الأول مخلوق الأفضل أبي القاسم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء وأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. عزیزان محترم، تخلیقات کائنات اور وسائط الہی کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے میری کوشش اور میری خواہش یہ ہے کہ اس اجتماع میں سماعت کے ساتھ ساتھ تفکر بھی عمل میں آ جائے. آپ کی سماعت کا انہماک یقیناً قابل تعریف ہے، لیکن اگر سننے کے ساتھ ساتھ سوچنے کا عمل بھی جاری رہے تو ترقی کی راہ میں
یہ امر معاون ثابت ہوگا۔ مجھے اپنے احباب کی، خصوصی طور پر اپنی بہنوں کی ان خواہشات کا لحاظ اور احترام ہے کہ جن کی طرف سے مسلسل یہ پیغامات مل رہے ہیں کہ میں اس گفتگو میں شرعی اور فقہی مسائل بیان کروں، لیکن بات صرف یہ ہے کہ سال کے 350 دن میں مسائل بیان کیے جائیں۔ یہ 10 ایام آل محمد کے مذہب کی فکری تعارف کے لیے ہے۔ اس لیے میں ان ایام میں اس فکر کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس کی بنیاد اس ارشاد پر ہے، لو کشف الغطاء لمزدت یقینا۔ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ انسان نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کچھ جاننے کی کوشش کی اور کچھ جان لیا، اور اس بنیاد پر جہاں تک انسان کے قدم پہنچے ان میں ایک چیز اقتدار بھی ہے۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں اللہ کے اس پیغمبر کا تذکرہ کیا تھا جس کو پروردگار نے ایسا ملک عطا فرمایا کہ جو اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی کو نہیں ملا۔ یہ ملک جو سلیمان علیہ السلام کو ملا یہ جمہوریت کے نتیجے میں نہیں تھا، پروردگار عالم کی آمریت کا عطا کردہ تھا۔ اور اسلام کو جانتے ہوئے یہ امر یاد رہے، اسلام جمہوریت کا نہیں آمریت کا نام ہے۔ اسلام نام ہے اس امر کا کہ کوئی اور مالک نہیں ہے، بس وہی آمر حقیقی ہے۔ اب کیا صرف سلیمان علیہ السلام صاحب اقتدار تھے؟ نہیں، اس سے پہلے بھی صاحبان اقتدار گزرے ہیں۔ آج تک صاحبان ملک کو آپ دیکھتے ہیں جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس مملکت ہے۔ کیسے پتا چلا کہ سلیمان کو دی ہوئی مملکت پروردگار کی تھی؟ عزیزان محترم، دنیا کا اقتدار فقط رعایا پر ہوتا ہے، اور سلیمان کا اقتدار فقط انسانوں پر نہیں تھا، جنات پر بھی تھا، وحوش پر بھی تھا، طیور پر بھی تھا، جنات پر بھی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دیکھنا ہو ملک کس کا دیا ہوا ہے، اگر سب پر حکومت ہو تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اگر صرف انسانوں پر ہو تو انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ اب حضرت سلیمان حشرات الارض سے بھی بات کریں، وحوش سے بات کریں، آسان کرتا ہوں جانوروں سے بات کریں، پرندوں سے بات کریں، اور پرندے بھی وہ جو سلیمان علیہ السلام کو راحت پہنچائیں، اذیت نہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے اور دھوپ ہوتی تھی تو یہ پرندے اپنے پروں سے سلیمان کے سر پر سایہ کر لیتے تھے۔ یہ شان سلیمان کی ہے۔ حکومت ملی، پرندوں نے سایہ کیا، حکومت نہ ملتی تو کیا ہوتا؟ دوسری طرف وہ فخر سلیمان جس کے سر پر سایہ ابر ہر وقت جلوہ فگر رہتا تھا۔ اب پرندے سایہ کیے ہوئے تھے کہ ایک مقام پر دھوپ پڑی پیغمبر خدا کے سر پر، دیکھا کہیں پر گیپ ہے، معلوم کیا، پتہ یہ چلا کہ تمام پرندے موجود ہیں، خود نہیں ہے۔
हुदहुद एक परिंदा है। अब चूंकि नहीं है तो उसके परों जितनी जगह खाली है, धूप पड़ रही है। तो एक मरतबा पूछा हुदहुद कहाँ है, बुला हुदहुद को। जब नहीं मिला हुदहुद तो एक मरतबा सुलेमान ने कहा आने दो हुदहुद को। ये कुरान है, सूरह नमल। या तो मैं इसको ज़बा कर दूंगा या ऐसी सजा दूंगा जो इससे पहले न दी होगी। अज़ीज़ो, सुलेमान पैगंबर है, हुदहुद परिंदा है। क्या है? नबी की बिला इजाजत दरबार से गायब हो गया है। अज़ीज़ो, परिंदा है, इंसान नहीं। दरबार छोड़ के गया है, मैदान छोड़ कर नहीं। हशरात हैं, जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं। देखिए, ये ज़िम्नी नुकात नहीं है, मैं तख्लीक़ात कायनात पर बात कर रहा हूँ। अभी तक हम ज़मीन की साख्त पर बात कर रहे थे, आज ज़मीन पर आबादी की बात करेंगे। ज़मीन पर फ़कत इंसान ही नहीं है, कीड़े भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, हशरातुल अर्ज़ हैं। अच्छा, ये कीड़े क्या नहीं होने चाहिए? नहीं। बीमारी में सिर्फ बैठे हैं। कीड़े इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि ये ज़मीन को ताफुनात से बचाते रहते हैं। अगर ये कीड़े ना हो तो ज़मीन में इतना ताफुन पैदा हो जाए कि जीना मुश्किल हो जाए। दूसरी तरफ अगर ये ज़्यादा पैदा हो जाएं तो ऐसी तकलीफ हो कि इंसान के रहने की जगह ना हो। लिहाजा खल्लाक़ आलम ने इंतज़ाम किया, कुछ ऐसे जानवर पैदा किए जो इन कीड़ों को चुनते रहते हैं। ना इस तरह चुनते हैं कि ख़त्म कर दें, ना इस तरह छोड़ते हैं कि ये इंसानों के लिए तकलीफ पैदा करें। अजीज़ों, ये कीड़े अगर ज़्यादा हो जाएं और तकलीफ पैदा करें तो परवरदिगार ने ऐसा इंतजाम किया कि ना ज़्यादा हो ना ख़त्म हो जाएं। क्या ज़मीन पर शयातीन है ना? क्या काम है शयातीन का? जो आदम को तो बाद में भेजा था, शैतान को तो पहले भेज दिया था, शैतान को पहले निकाल दिया था। तो कहने दीजिए, अगर खालिक़ आलम, खल्लाक़ आलम ज्यादा कीड़ों को पसंद नहीं करता तो क्या उसने ज्यादा शैतानों के मुकाबले के लिए कुछ ऐसी कुव्वतें खल्क ना की होंगी? कीड़ों की बहुतात ना हो और ये इंसेक्ट खत्म भी ना हो। इसके लिए हुक्मा ने कहा कि परवरदिगार आलम ने हर नौए मखलूक के लिए एक फरिश्ते को मुकर्रर किया। देखिए, अल्लाह का काम फरिश्ते करते हैं। पानी कौन बरसाता है? मीकाईल अलैहिस्सलाम। वही कौन लाता है? जिब्रील अलैहिस्सलाम। सूर कौन फूंकेगा? आप सब जानते हैं, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। रूह कौन कब्ज़ करता है? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। हर काम के लिए फरिश्ते को मुकर्रर किया। परवरदिगार आलम ने इन हशरात के लिए, इन कीड़ों के लिए भी एक फरिश्ते को मुकर्रर किया जिसका काम यह है कि इनकी नस्ल की हिफाजत करता रहे, खत्म न होने दे इनको। अब अज़ीज़ान मोहतरम, सारी दुनिया के इंसान अगर मिलकर मुकाबला करें तो ये इन कीड़ों को खत्म नहीं कर सकते। ये अमेरिका है, चांद पे कदम है, खला तस्खीर कर लिए, कॉकरोच तो खत्म करके बताओ। मक्खी किसी को पसंद है? लेकिन अगर सारी दुनिया के इंसान मिलकर ये चाहें कि मक्खी को खत्म कर दें तो नाकाम हो जाएंगे, मक्खी को फना नहीं कर सकते। अच्छा, ये मक्खी घोंसलों में नहीं सोती,
سامنے رہتی ہے، پھر بھی مکھی کی نسل کا خاتمہ انسان کے لیے ناممکن ہے۔ یہ کیا مکھی بیکار ہے؟ بنو عباس کا بادشاہ ہے منصور دوان، اور وہ شکار کے لیے گیا، شکار سے واپس آیا، تھکا ہوا تھا، حکم دیا دسترخوان لگایا جائے۔ توجہ سے سنیے گا، دسترخوان لگایا جائے، دسترخوان لگایا گیا، کھانا چنا گیا، کھانا کھانے بیٹھا، پہلا لقمہ توڑا، مکھی آ کر بیٹھ گئی، لقمے کو چھوڑ دیا، دوسرا لقمہ لیا، مکھی آ کر بیٹھ گئی، لقمے کو چھوڑ دیا، تیسرا لقمہ لیا، منہ کے قریب لے جا رہا تھا کہ مکھی آ کر بیٹھ گئی، تھکا ہوا تو تھا، دسترخوان سے اٹھ گیا۔ یہ منصور وہ بادشاہ ہے جس کے لیے اس کے وزیر نے کہا تھا کہ جب ہم منصور کے سامنے جاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے موت کے سامنے کھڑے ہیں۔ جس کے سامنے انسان کھڑے نہیں ہو سکتے اس کو مکھی نے اٹھا لیا۔ اب کیا ہوا عزیزو؟ اگلے روز صادق آل محمد امام صادق علیہ السلام کو بلایا، تعظیم و تکریم کی، پھر کہنے لگا فرزند رسول اس مکھی کے بنانے میں بھی کیا کوئی فائدہ ہے؟ فرمایا امام نے کہ اگر فائدہ نہ ہوتا تو اللہ مکھی کو کیوں پیدا کرتا؟ یاد رکھنا پروردگار نے جس جس چیز کو پیدا کیا ہے اس کا کوئی فائدہ ہے۔ تو اب کہتا ہے فرزند رسول مکھی کا فائدہ کیا ہے؟ جملہ یاد رہے، تاریخی جملہ میرے مولا کا، مکھی کا فائدہ کیا ہے؟ تو فرمایا لیُذَلِّلَ بِهِ الجَّبَابِرَ، مکھی کو اس لیے پیدا کیا اس سے جبار اور سرکش لوگوں کی مرمت کی جا سکے۔ اس سے جبار لوگوں کو ذلیل کیا جا سکے، یہ مکھی کا فائدہ ہے۔ اب مکھی کے لیے رب النو، اس فرشتے کا نام ہے رب النو، نو کا رب، نو کو پالنے والا، نو کی نگہداشت کرنے والا، مخلوقات ہے نا، اللہ نے ان کے لیے نگراں فرشتہ مقرر کیا۔ زمین کیا ہے عزیزو؟ مخلوق ہے نا، جب کیڑوں مکوڑوں کے لیے بھی رب ہے تو زمین کے لیے بھی تو کوئی رب ہونا چاہیے، اور وہ رب جس کو زمین کی نگہداشت کے لیے مقرر کیا اس کا نام ہے رب الارض۔ کہ رب ربوبیت سے نکلا ہے، رب ربوبیت سے نکلا ہے۔ ماں باپ کے لیے بھی قرآن مجید نے ایک مقام پر یہ لفظ استعمال کیا، کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ کیوں؟ ماں باپ بھی وہی کام کرتے ہیں، پرورش کا، کیونکہ پرورش کا کام کرتے ہیں نا، اس لیے ماں باپ کا یہ بھی حق ہے اولاد پر کہ جو چاہیں حکم دیں، چاہیں تو گھر میں رکھیں، چاہے تو مدرسے میں بھیج دیں، پوچھ گچھ کریں، اس لیے کہ باپ ہیں، اس لیے کہ رب ہیں۔ عزیزو اسی لیے جو رب الارض ہے نا اس کی مرضی ہے خواہ مرکز سے گرد رکھے یا مرکز سے کھینچ لے۔ اب یہ واقعہ بیان کیا تھا میں نے، اور کہ یہ معجزہ نہیں ہے کہ مولا کائنات نے آفتاب کو کھینچ لیا، جو جن کے صدقے میں بنا ہو۔ بات یہ ہے کہ مرکز نظام کو کھینچ لیا اور نظام میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی، نظام برباد نہیں ہوا۔
آیت کا اگلا جملہ پڑھیے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. یہ رات اور دن کیسے بنتے ہیں عزیزو؟ زمین اور سورج کے درمیان فاصلے سے نا. اب جب میرے مولا نے سورج کو واپس کھینچا، زمین اور آسمان، زمین اور سورج میں فاصلہ تبدیل ہوا یا نہیں؟ رات تھی دن بن گئی، دن تھا رات بن جائے، رات ہو دن بن جائے. رب العرش کا کمال ہے. اب آج تک سائنسدان بیٹھے ہیں. اب شاید میری آواز آج ساتھ نہ دے اور میں زیادہ دیر بات نہ کر سکوں، لیکن اتنی بات سنیے کہ جس وقت واپس پلٹایا آفتاب کو، کتنی دیر کے لیے؟ بھائی آج اپریل کی 1 تاریخ ہے اور پہلا اتوار بھی ہے. آج ہی آپ نے گھڑیاں آگے کی ہیں. یہ وقت بہت اہم کردار ادا کرتا ہے حیات انسانی میں. میرے مولا نے جو آفتاب کو پلٹایا، وقت کا کیا بنا؟ اب سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم غور کر رہے ہیں مگر اس ساری کیلکولیشن میں 30 منٹ کا حساب نہیں مل رہا. جتنا مزاج سماعت تحمل کر سکے اتنا ہی موضوع میں جاتا ہوں، سے زیادہ نہیں. لیکن 30 منٹ کا حساب نہیں مل رہا کہ دن تھے یا رات. کدھر شمار کرو گے دن میں یا رات میں؟ تو عزیزو، جن کو 30 منٹ کا حساب نہیں مل رہا ان کو قیامت تک کی ہدایت کیسے سونپی جا سکتی ہے؟ عزیزو، وقت بے بس ہو گیا. آپ نے گھڑیاں بدلی ہیں، وقت نہیں بدلا. گھڑی آگے کر دیجئے، پیچھے کر دیجئے. کیا آپ نے طلوع آفتاب کا وقت بدل دیا؟ کیا آپ نے غروب آفتاب کا وقت بدل دیا؟ نہیں، وہی بدلے جو رب العرش ہو. تمہاری سمجھ میں آج تک زلزلے نہیں آئے؟ قرآن نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. زلزلہ آیا زمین کو، اپنے خزانے اگلنے لگی. ایک انسان نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا کیا زمین نے؟ یومئذ تحدث اخبارها. زمین نے خبریں بیان کی. عزیزو، آپ بھی خبریں سنتے ہیں نا؟ خبریں کون سنتا ہے؟ جس کو خبر کا علم نہ ہو. پوچھنا یہ ہے زمین نے خبریں کس سے بیان کی؟ پروردگار سے. کیا وہ لا علم تھا پہلے؟ دیکھیے، رب العرش ہے، پرورش ہو رہی ہے. بچے جاتے ہیں ماں باپ کے سامنے شکایتیں بیان کرتے ہیں. جو رب العرش ہے اس سے بیان کیا جا رہا ہے. یہاں تک تو قرآن تھا. اب ذرا تاریخ سے بات کروں. پہلی خلافت کا دور ہے، مدینے میں زلزلہ آ گیا ہے. ایوان اقتدار میں بیٹھنے والا در علی ابن ابی طالب پہ کھڑا ہے، علی آؤ اور زلزلے کو تھامو. اور علی ابن ابی طالب نکلتے ہیں، زمین پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں زمین تجھے کیا ہو گیا؟ بس تھم جا. یہ رب العرش ہے، یہ رب العرش ہے. عزیزان محترم، اب چونکہ رب العرش ہے اس لیے اس کی مرضی ہے، چاہے تو در کو دیوار بنا دے، چاہے دیوار کو در بنا دے. چاہے تو آفتاب کو پلٹا دے، چاہے مدینے سے مدائن تک کا فاصلہ سمیٹ دے. اس طرح سلمان آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی، اب آنکھیں کھولو تو مدائن میں پایا. اب اگر آپ یہ سنیں، دیکھیے بات اتنی ہے کہ اللہ جو کچھ دیتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، رزق دے تو
عزت دے تو ذلت دے تو کیا کرتا ہے؟ میں یشاء بغیر حساب. اب یہ حساب و کتاب کرنے والے وہ بے حساب باتیں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اب ہم نے کہا میرا مولا جب گھوڑے پر سوار ہوتا تھا ایک رکعت سے دوسرے رکعت تک آتے ہوئے قرآن ختم ہو جاتا تھا. مجھے واقعہ بیان کیا. سب آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا اتنی جلدی کیسے ختم ہو سکتا ہے قرآن؟ کیوں؟ کہنے لگے ہم سے نہیں ہوتا ہم سے نہیں ہوتا. اچھا اگر اس لیے انکار کرتے ہو کہ ہم سے نہیں ہوتا تو پھر تو معراج بھی نہیں ہوئی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو کوئی نہیں لے جاتا. عزیزان محترم جو زمین و آفتاب کے مقام کو بدل کر وقت کی تنابیں کھینچ دے وہاں سوال کیا ہے؟ وقت کے زاویے میں کیوں سوچتے ہو؟ ہدایت کے آئینے سے دیکھو. بہرحال عزیزو زمین ہے زمین پر آبادی ہے آبادی کے لیے ہدایت ہے. اب اس کا انتظام یہ ہے پھر اپنے موضوع پر آیا. اس کا انتظام یہ ہے جب بھی اس نے حاجی بھیجے ایک نہیں بھیجا دو بھیجے. تمثیل خود تمہارے وجود میں دی. مولا نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اب اپنی سلطنت پہ غور کرنا پھر تاریخ حاجیوں کو دیکھنا اور پھر واپس آؤں گا اسی نقطے پر جس کو چھوڑ رہا ہوں. آپ کو آنکھیں بھی دی آپ کو کان بھی دیے آپ کو ہاتھ بھی دیے آپ کو زبان بھی دی. سچ بتانا ان سارے اعضاء میں سے ہادی کون ہے؟ عزیزو آنکھ ہادی ہے تعداد میں دو. کان ہادی ہے تعداد میں دو. ہاتھ ہادی ہے تعداد میں دو. زبان ہادی نہیں ایک. بہت شریر ہے اس لیے ہونٹوں میں مکفل کر کے 32 دانتوں کا پہرا. ناک نہ کٹوا دے ہدایت نہیں. ناک ہادی نہیں. اسی طرح انتظام ہوا کہ اب جب ہادی بھیجیں گے تو ایک نہیں دو بھیجیں گے. آدم ہادی نہیں جب تک شیش ساتھ نہ ہو. توجہ آدم ہادی نہیں جب تک شیش ساتھ نہ ہو. نوح ہادی نہیں جب تک سام ساتھ نہ ہو. ابراہیم ہادی نہیں جب تک اسماعیل ساتھ نہ ہو. موسیٰ ہادی نہیں جب تک ہارون ساتھ نہ ہو. اب کیا ہوا؟ عیسیٰ اکیلے کہ چونکہ اکیلے ہو اس لیے غائب ہو جاؤ. اس لیے کہ اکیلے سے ہم یہ کام نہیں لیتے. عیسیٰ غائب. پھر ہدایت کا سلسلہ چلا. محمد ہادی علی ساتھ. علی ہادی حسن ساتھ. حسن ہادی حسین ساتھ. حسین ہادی سید سجاد ساتھ. زین العابدین ہادی محمد باقر ساتھ. محمد باقر ہادی جعفر صادق ساتھ. جعفر صادق ہادی موسیٰ کاظم ساتھ. موسیٰ کاظم ہادی علی رضا ساتھ. علی رضا ہادی محمد تقی ساتھ. محمد تقی ہادی علی نقی ساتھ. علی النقی ہادی حسن عسکری ساتھ. اور جب حسن عسکری ہادی تو 12واں ساتھ. جب 12واں اکیلا ہوا عیسیٰ اکیلے غائب. 12واں اکیلا غائب. عیسائیت نے کہا یہ قدر تمہاری ہماری مشترک. تمہارا بھی غائب ہمارا بھی غائب. مفتی نے کہا کہہ دو فتویٰ دو یہ عیسائی. اچھا
زمین و آسمان کے محاورے پر آپ کی فکر کو پھر ریکال کرتا ہوں، میری تیسری گفتگو۔ آسمان بلند ہے نا، زمین کا دوسرا درجہ ہے نا، عیسیٰ آسمان پر، ہمارا 12واں زمین پر، کا افضل کون ہے؟ آسمان والا یا زمین والا؟ تو ابھی تو یاد رکھنا، اگر زمین والا آسمان پر جائے تو آسمان والا افضل، اگر آسمان والا زمین پر آئے۔ بس اللہ نے دونوں کو ترازو پہ رکھ کر میزان عدل میں تولا تھا، جو جتنا ہلکا ہوا۔ اب نہیں سمجھ میں آئی ہو بات؟ جب آ جائیں گے عیسیٰ، جب آ جائیں گے ہمارے امام، تو کیا ہوگا؟ نماز کی تیاری ہوگی، لوگ تیار ہو کر آئیں گے، وضو کریں گے، صفیں تیار ہوں گی، عیسیٰ کہیں گے تقدم یا ابن رسول اللہ۔ کیوں عزیزو؟ جو زمین کو چھوڑ کر بے دخل کر دیا گیا تھا، اس کا زمین کی امامت پر حق ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے۔ یہ ہدایت ہے جو اس کی طرف سے آتی ہے، لیکن ہدایت صرف ہدایت نہیں ہوتی، ہدایت معجزہ ساتھ لے کر آتی ہے۔ اس لیے کہ اگر معجزہ نہ ہو تو پھر تخمین وزن ہو جائے گا نا۔ اچھا، ہم جادو سیکھ کر کہیں کہ ہمارے پاس معجزہ ہے، بات بنے گی؟ کہتے ہیں معجزہ اس لیے دیا گیا، یہ نقطہ یاد رکھنے کے لیے، بہت اہم بات نوجوانوں کے لیے ایک پیغام کے طور پر دے رہا ہوں۔ معجزہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ باقی لوگ عاجز آ جائیں۔ اگر کوئی جادو سیکھ لے تو باقی لوگ تو عاجز ہی آ جائیں گے نا، اور جو جادو سیکھ لیتا ہو کیسے لوگ عاجز آتے ہیں اس سے؟ تو کیا فرق ہے؟ تو اللہ نے اپنے ہادیوں کو معجزہ عطا کیا، لیکن معجزے کو یہ طاقت دی جو سحر میں نہیں ہے۔ کیا طاقت نہیں ہے؟ سحر، جادو چیز میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے، نہ عدم کو ہستی بنا سکتا ہے، نہ ہستی کو معدوم کر سکتا ہے۔ بات واضح نہیں ہوئی؟ دیکھیے، معجزہ ہستی کو معدوم کر دے، عدم کو ہستی عطا کر دے، لیکن سحر میں یہ طاقت نہیں۔ اب دیکھنا، اگر آدمی معجز نما ہے تو اگر چاہے شیر قالین کو اصلی شیر بنا دے، اصلی شیر کو شیر قالین بنا دے۔ اب ہدایت آئی، باقی تمام سلسلے چھوڑتا ہوں، ابراہیم سے بات شروع کرتے ہیں۔ ملت ابراہیمی ہے نا ہماری بھی، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، کہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ یہ قرآن۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ جو بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، پوری قوم ان سے عاجز ہے۔ آ کے کہا خلیل خدا ہم میلہ دیکھنے جا رہے ہیں، آپ ایسا کریں ہمارے ساتھ چلیں۔ فرمایا تم چلے جاؤ، میں بیمار ہوں۔ یہ تاریخ نہیں، قرآن ہے، انی سقیم، میں بیمار ہوں، تم چلے جاؤ۔ پیغمبر خدا نے سقیم کہا، بیمار کہا۔ کیا ابراہیم بیمار تھے؟ نہیں، ایک فتنے کو ٹالنے کے لیے ایک خلاف حقیقت بات کہی۔ اگر خلاف حقیقت بات گناہ ہوتی، خلاف شریعت ہوتی تو ابراہیم کیوں کہتے؟ اسی چیز کو شریعت کی اصطلاح میں تقیہ کہتے ہیں۔ اب یہ تو خیر چلے گئے تماشا دیکھنے، ابراہیم ہتھوڑا لے کے بت خانے میں بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ دیکھو کیا پلاننگ ہے، کیا منصوبے بندی ہے۔ سارے بت توڑے، ایک بت چھوڑ دیا، ہتھوڑی اس کے گلے میں لٹکا دی۔
ہے مر اس کے گلے میں لٹکا دیا. اس کو بھی توڑ دیتے, اس کو بھی توڑ دیتے کا نہیں, تمام بت توڑ رہا ہوں اور ایک بت شکن کا پتہ دے رہا ہوں. اب قوم واپس آئی, بتوں کو ٹوٹا ہوا پایا, بتوں کو ٹوٹا ہوا پایا. کس نے توڑا ہے؟ سوچا, بات اتنی مشہور تھی کہ کہنے والے نے کہا ایک ہی نوجوان ہے. دیکھو نوجوان تو اردو میں ہے نا, عربی میں شباب کہتے ہیں, لیکن وہ کہنے لگے ایک ہی فتح ہے. فتح اس جوان کو کہتے ہیں جو بت شکن ہوتا ہے. تو عزیزو اس وقت اس شہر میں رہنے والے سب نوجوان شباب تھے, ابراہیم فتح تھے. اسی طرح حجاز میں رہنے والے تمام نوجوان شباب تھے, علی فتح تھے. تبھی تو آواز آئی لا فتح الا علی. کا پکڑ لو ابراہیم کو, گرفتار کرو, گرفتار کر کے دربار میں نمرود کے. بتوں کو کس نے توڑا؟ کہ یہ جو باقی رہ گیا اس سے پوچھو, اس نے توڑا ہوگا. کہنے لگے کیسی باتیں کرتے ہو؟ اس سے پوچھے جو بولتا نہیں. کہ یہی تو سننا چاہتا تھا. تو یہ خاص بات ہے بتوں میں, یہ بولتے نہیں ہیں, روکتے ٹوکتے نہیں ہیں. بت پرستی میں ایک بڑی اچھی بات یہ ہے, ٹوک نہیں ہوتی. وہ منع نہیں کرتے کسی چیز سے. کفر کی یہ عادت ہے کہ ہمیشہ ایسی چیز کو پسند کرتا ہے جو نہ روکے نہ ٹوکے. اللہ کے رسول نے اسی عادت کو بدلوایا تھا. اس لیے دو چیزیں دی, ایک روکنے والی ایک نہ روکنے والی. تو اصول یاد رکھنا, جب چیزیں دو ہو, ایک کو روکنے والی ایک کو نہ روکنے والی, تو بت پرستی کی عادت کہلوا دیتی ہے, نہ ٹوکنے والی کافی ہے. طے پایا ابراہیم کو سزا دی جائے. سزا کیسے دی جائے؟ یہ بھی تو ایک معاملہ ہے نا, کیسے سزا دی جائے؟ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کو تلوار سے قتل کر دو, اس کو نیزے سے زخمی کر دو, اس کو بند کر دو کسی قید خانے میں. نہیں, کہنے لگے ابراہیم کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دو. ابراہیم کو آگ میں ڈال دو. یاد رکھنا, کفر جب آتا ہے مقابلہ اسلام پر تو دھمکی ہمیشہ آگ لگانے کی دیتا ہے. آگ لگانے کی دھمکی دیتا ہے, جلا دو, آگ میں ڈال دو. آگ جل گئی, لکڑیاں جمع ہو گئی, حکم دیا سب لے آئے لکڑیاں. کیسی آگ تھی, صرف آگ پر پڑوں نا تو بھی 1 گھنٹہ اور چاہیے. آگ جلی, آگ روشن ہوئی, آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے. کہ اب ابراہیم کو منجنیق میں رکھ کر آگ میں پھینک دیتے. کیسی آگ تھی؟ دیکھیے, آگ یاد رہے تو میرا اگلے جملے آپ تک واضح طور پر پہنچ سکیں گے. آگ ایسی تھی کوئی قریب نہیں آ سکتا تھا. اتنی گرمی تھی, اتنی شدت تھی کہ یہ بھی قریب نہیں جا سکتے تھے. تو کم منجنیق میں رکھ کر پھینکیں گے آگ کی طرف. دیکھیے, ایک طرف آگ, ایک طرف نمرود کی آتش جلال, اور بیچ میں یہ صاحب اقبال. منجنیق سے نکل کر آگ کی طرف بڑھنے لگے. ہائے, یہ ہے کمال انسانی, مقام انسانی. ملک کو بھی پسینہ آ گیا, ملک کو بھی پسینہ آ گیا. پروردگار
ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے ہیں. کہاں؟ دیکھ رہا ہوں. ہم لوگ کہتے ہیں طاقت تھی کیوں نہ تلوار اٹھائی. اللہ میں طاقت ہے یا نہیں ہے؟ خلیل خدا کی طرف کہاں دیکھ رہا ہوں، لیکن ملک کا دل ایسا ہے پسیج گیا. تو پروردگار اجازت دے دے کہ میں ابراہیم کی مدد کروں، میں ابراہیم کی مدد کروں. کہ اچھی بات ہے، جاؤ دیکھو پوچھ لو، اگر تمہاری مدد لے لیں تو ضرور مدد کرو. پروردگار اب ملک چلا مدد کرنے کے لیے، لیکن ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بارگاہ رب العزت میں، پروردگار اس ملک کو آج وہ بات بتا دے جو 1400 سال کے بعد مفتی کی سمجھ میں آئے گی. پروردگار کیوں نہیں کہہ دیتا کہ غیر الہ کا مدد کرنا اور مدد مانگنا شرک ہے؟ روک دے اس کو. خیر ملک جاتا ہے. خلیل خدا کیا میری مدد کی ضرورت ہے؟ فرمایا اما الیک فلا، اگر یہ مدد تیری طرف سے ہے تو نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ملک خدمت کرتا تھا، ملک سے مدد کیوں نہیں لی؟ ارے ملک کو بالوں پر عطا کرنے والے ملک سے مدد نہیں لیتے. ابراہیم نے کہا نہیں چاہیے. ابھی بھی آگ جل رہی تھی، ابراہیم بڑھ رہے تھے آگ کی طرف. تو ایک پرندے نے ایک پرندے کو، بڑی احتیاط سے بات کرنے کا عادی ہوں، کہتے ہیں ایک پرندے نے ہدہد کو دیکھا کہ اپنی چونچ میں پانی لے کر جا رہا تھا، پانی لے کر جا رہا تھا. اس نے کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں تو جا رہا ہوں. تجھے پتا نہیں ہے ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، تو تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں چونچ میں پانی لے کر جا رہا ہوں. اس نے کہا تیرے چونچ میں پانی لے جانے سے کیا ہوگا؟ کہا جانتا ہوں میرا لے جایا ہوا پانی آگ تو بجھا نہیں سکے گا، لیکن آنے والی تاریخ تانا نہیں دے گی نبی کو اذیت میں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا. کوئی تانا نہ دے کہ نبی کو چھوڑ کر بھاگ گیا. اب مجھے بتانا کل کی گفتگو کو یاد کر کے انسان غیرت مند ہے یا جانور غیرت مند ہے؟ خیر عزیزو، ابراہیم آگ کی طرف جا رہے. آگ کیسی ہے؟ کوئی قریب نہیں جا سکتا. کہتے ہیں جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے تو آگ گلزار بن گئی. عزیزو ایسی بھڑکی ہوئی آگ جس کے شعلے لپک رہے تھے، ایک سیکنڈ میں گلزار کیسے بن گئی؟ آپ ہی نے تو کہا نا اتنی جلدی معراج پر کیسے گئے، اتنی جلدی قرآن کیسے ختم کرتے تھے، ایک سیکنڈ میں گلزار کیسے بنی؟ تو کہتے ہیں یہی تو چیز ہے جو معجزہ ہوتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. عزیزو جب ابراہیم کا معجزہ سمجھ میں نہیں آیا تو معجزہ کا، موسیٰ کا سائیدہ بنا معجزہ کا، پیغمبر معراج میں گئے تو معجزہ کیوں نہیں مانتے ہو؟ اور جو معجز نما ہے وہ جانتا ہے کہ کس کو کس مقام پر بٹھانا ہے. رب العرض ہے نا، سب کی طینتوں سے واقف، سب کی خصلتوں سے واقف. تو جو آخری جملے خصلتوں سے واقف ہے، اس لیے جانتا ہے کس کو کہاں پہ بٹھانا ہے، کس کو امین بنانا ہے، کس کو واپس بلانا ہے اور کس کو بھیجنا ہے. اس لیے کہ اشارہ ادھر سے ہے، اپنی مرضی سے تو کوئی بات نہیں ہے نا. ہمارے رسول کی شان کیا ہے؟ اگر کچھ سوچا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ،
تم تو وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. اگر کچھ کہا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی, وہی کہتے ہو جو وحی الہی کہتی ہے. اگر کچھ کیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, یہ تین ہی درجے ہوتے ہیں نا. پھر میں نے کہا ایک صاحب بہت اچھی بات کرتے ہیں, کہا بات بہت اچھی کرتے ہیں, کام اچھا نہیں کرتے. کہا بہت اچھا کام کرتے ہیں, کہا بات کرنی نہیں آتی. میں نے کہا بات بھی اچھی کرتے ہیں کام بھی اچھا کرتے ہیں, کہا دونوں باتیں ہیں, سوچ اچھی نہیں ہے. رسول کی کیا شان ہے, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, سوچ اللہ کی سوچ, قول اللہ کا قول, عمل اللہ کا عمل. تو اگر یہ رسول کسی کو دوست پر بٹھا لے تو خدا کا عمل, کسی کو کاندھے پر بٹھا کر بازار میں لے آئے تو خدا کا عمل, کسی کو محفل میں بلا لے تو خدا کا عمل, کسی کو محفل سے نکال دے تو خدا کا عمل. صلوات. تو اگر گوروں کو دیکھ کر بھی اگر کالے کو مقرر کرے گلدستہ اذان پر تو یہ عمل الہی. فصیح و بلیغ صاحب اللسان حضرات کو چھوڑ کر ایک کالے کو مقرر کر دینا جو شین بھی نہیں کہہ سکتا تھا. آپ پہچانے عظیم المرتبت شخصیت, اقبال نے ذکر کیا ہے رسم بلالی کا, حضرت بلال حبشی رحمت اللہ علیہ اذان کہتے تھے. اذان رسول کو پسند تھی, لوگوں کو پسند نہیں آئی. عرب کے لوگ تھے نا, صاحب فصاحت تھے, صاحب بلاغت تھے, انہوں نے کہا یہ کیسی اذان ہوتی ہے, تو کہہ ہی نہیں پاتے اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ سینو بلال شین عند اللہ, بلال کی سین اللہ کے نزدیک شین ہے. انہوں نے کہا نہیں صاحب, کسی رتب اللسان کو, کسی فصیح کو بلاتے ہیں. اذان کا انتظام ہوا. دیکھیے جب بلال کی اذان پہ اعتراض ہوتا ہوگا تو بلال کے سامنے ہوتا تھا, بلال نہیں ہوتے ہوں گے ہوتا ہوگا. توجہ کیجیے گا, آپ نے اس حوالے سے اس واقعے پر کبھی غور نہ کیا ہوگا. بلال کے سامنے ہوتا تھا, بلال کے پیچھے ہوتا تھا. بلال کیسی اذان کہتے ہیں, بلال کیسی اذان کہتے ہیں. میرے پاس میری بہنوں کا پیغام آتا ہے کہ میں مسائل شرعی بتاؤں, میں فکری بنیاد کا تعارف کرانے کے لیے بھی میرے پاس وقت کم ہوتا ہے. لیکن سنیے, تو بلال کا ذکر پیچھے ہوتا تھا نا. اچھا کون لوگ ذکر کرتے تھے؟ میرے آپ جیسے گناہگار, زمانہ رسول کے اصحاب. صرف اصحابی نہیں تھے, رسول کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. اس کو ہٹا دو, عزیزو اب آپ پڑھے لکھے احباب بتائیے گا, کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا کیا کہلاتا ہے؟ غیبت. غیبت گناہ ہے, گناہ صغیرہ بھی نہیں, گناہ کبیرہ ہے غیبت. عزیزو اگر آج کا مسلمان غیبت کرے, اگر اس گناہ میں زمانے رسول کے لوگ بھی ملوث رہے ہو تو اور تو کچھ نہیں کہتا, لیکن یہ کہنے دیجئے کہ پاک صحبت گناہوں سے نہیں بچاتی. پاک صحبت گناہوں سے نہیں بچا سکتی. صحبت اور چیز ہوتی ہے, طینت اور چیز ہوتی ہے. یوسف کہاں تھے؟ عزیز مصر کے پاس. باقی بیٹے کہاں تھے یعقوب کے؟ صحبت نبوت میں. بتاؤ کیا ان کے کفر نے نبوت میں کوئی فرق ڈالا, یا یعقوب کی صحبت نے ان کی خجلت کو بدلا؟
اب یہ بات کبھی پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بلال کا اذان کہنا ناگوار کیوں تھا؟ بات اعراب کی نہیں تھی، بات تجوید کی نہیں تھی، بلال کل تک غلام تھے، پریشانی یہ تھی کل تک ہم پکارا کرتے تھے، بلال دوڑتے ہوئے آتے تھے، آج بلال پکاریں گے، ہم کو دوڑتے ہوئے جانا ہے۔ تو کیا ہے؟ نفس کے بت کو مارو، یہ پہلا سبق ہے اسلام کا، نفس کے بت کو۔ اور یہاں پہ پہنچ کر مجھے کہوں گا، میری بڑی خواہش ہے انشاءاللہ آپ کے شہر میں رہا اور حقانیت محمد والے محمد کو اگر پیش نہ کر سکا تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ آپ کا ساتھ رہے، تعاون رہے۔ میری زندگی کا مشن یہ ہے کہ اس شہر میں آپ کے بچوں کے لیے ایک اسکول بن جائے، اس شہر میں اسلام کی فکری بنیادیں سامنے آ جائیں، مسجد بھی بنے، امام بارگاہ بھی بنے۔ اب میرے احباب کبھی کبھی ناراض ہوتے ہیں کہ چندہ مانگنے سے کیوں روکتے ہو؟ تو طریقہ یہ ہے، کہتے ہیں اتنا بڑا مشن بغیر ڈونیشن کی اپیل کے کیسے چلے گا؟ ہے نا؟ بات بھی سوچنے کی ہے، سمجھنے کی ہے۔ نظام محترم دیکھنا یہ ہے، اسوہ حسینی ہو تو طریقہ بھی حسینی ہو، اسوہ حسینی ہو تو طریقہ بھی حسینی ہو۔ اگر مشن حسینی ہے تو طریقہ حسینی اپناؤ، نہ گھبراؤ کسی بات سے۔ عرض کروں، میں نے کہا تھا، میں نے نہیں کہا تھا، نہیں میں نے کہا ہے، فیصلہ تھا نہیں، فیصلہ ہے کہ مجلس اعضا کو روک کر ڈونیشن کی اپیل نہیں ہوگی، چندہ نہیں مانگا جائے گا، اس لیے کہ لشکر چھوٹا ہوتا ہے، مقابلے پر کثیر لشکر ہو تو طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مولانا طریقہ یہ پیسے مانگے، طریقہ کیا ہے؟ لشکر چھوٹا ہے، مقابلے پر دشمن کی بڑی فوج، تو کیا کرو گے؟ اور ساتھی منگاؤ گے نا۔ لیکن اس وقت حسینی کیا ہے؟ ایک موقع بتاؤ، میرے مولا نے کہا آ جاؤ، فرمایا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اقبال کی زبان میں بامن مایا کہ مسلک شبیر معذوف، اس راہ میں تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، راحتیں نہیں ہیں، اگر گوارا ہے تو حسینی طریقہ اپنا لو۔ کیوں حسین نے ایسا کیا؟ دنیا کے باقی سپاہ سالار تو کہتے تھے آؤ، حسین کہتے تھے جاؤ۔ کیوں ایسا طریقہ اپنایا؟ اس لیے کہ مشن اتنا خالص ہے، ہر قسم کے خون کی ضرورت نہیں، پاک مشن ہے، پاک خون چاہیے۔ تو عزیزو، جو اپنی آمدنی کو طیب و طاہر سمجھتا ہے، جو اپنی آمدنی کو طیب و طاہر بنانا چاہتا ہے، وہ آگے آ جائے۔ ہم نے کب کہا ہے ڈونیشن نہیں قبول کریں گے؟ لیکن ہم یہ کہتے ہیں اعزاز، شکریہ، فخر ادارے کا نہیں ہوتا، فخر اس پیسے کا ہے جو راہ خدا میں کام آ جائے، فخر اس کمانے والے کو ہونا چاہیے۔ مومنین نے خیال کیا ہے، مومنات نے خیال کیا ہے، اور میں نے کہا اپنے رفقا سے کہ حسینی پروانوں پر اعتماد کر کے دیکھنا، یہ وہ نہیں ہیں جو نبی کو اذیت میں چھوڑ کر چلے جائیں، یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں یا لیتنی کنتو معکم، کاش مولا آپ کے ساتھ ہوتے۔ اب آپ فیصلہ کرنا اپنے احساس سے کہ مولا کا عزا خانہ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے، مولا کے عزا خانے میں تمہارا کنٹریبیوشن کیا ہونا چاہیے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت گھر میں 72 لاشیں ہوں، کیوں؟ اپنے بچوں کا خیال ہے نا، تو حسین کے بچے بھی تو ذہن میں لاؤ۔ میں بہت شکر گزار ہوں، دعا گو ہوں والنٹیئرس کے لیے، انتظامیہ کے لیے، جب دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو ان تکالیف میں پارک کرتے ہوئے، روڈ کراس کرتے ہوئے یہاں تک آنا پڑتا ہے نا، زحمت ہے، زحمت۔ لیکن میں ایک آواز سنتا ہوں جس وقت تم اس تکلیف میں ہوتے ہو تو کسی بیوی کی آواز آتی ہے، پروردگار ان کے بچوں کو سلامت رکھنا، یہ میرے بچے کے ماتمدار ہیں۔
अजीजों, वो जान काबिल फ़ख्र जो राय हुसैन में काम आ जाए, वो माल काबिल फ़ख्र जो राय हुसैन में काम आ जाए, लेकिन फैसला किसी और से ना करवाओ, फैसला अपने आप से, अपने ज़मीर से करो कि हुसैनी मिशन में कितना आगे आओगे। और फिर ये कहता हूँ, हुसैन इब्न अली ने ये तमाम तर इंतजाम करने के बाद मुकद्दस मिशन याद दिलाने के लिए करबला के मैदान में कहा। लेकिन एक बात और सुनो, इन कारकुनों को कहता हूं, डिसिप्लिन याद रहे। डिसिप्लिन क्या है? फौजें शाम से तीर आ रहे थे, मकातिल बताते हैं किसी साहबी ने पढ़कर जवाब नहीं दिया, सबकी निगाहें मौला की तरफ थी, मौला हुक्म देंगे तो उठेंगे। और मौला ने क्या हुक्म दिया? देखो, शायद ये लोग भूल गए हों, इसलिए आवाज दी, बेटा अली अकबर अजान कहो। वो अजान बिलाली थी, ये अजान हम शक्ल पैगंबर थी। अली अकबर ने सुबह आशूर अजान कही, अल्लाह अकबर कहा कि लोग पहचान ले कि हुसैन का मिशन किसका मिशन है, हुसैन किसका नवासा है, अली अकबर किसका बेटा है। आज 6 मुहर्रम है, आज शहजादे अली अकबर का तस्करा होगा। आप पहचाने कौन है शहजादा अली अकबर? सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, किरदार में, गुफ्तार में हम शक्ल पैगंबर, रिसालत में आपकी शबीह। और मैदान जंग में भी ये कैसे हो सकता है कि दूसरे शहीद हो जाएं और हुसैन अपने बेटे को महफूज रख ले? आवाज दी, तकद्दम वलदी अली अकबर, पहले तुम जाओगे, अली अकबर जाओ। अली अकबर खुश हुए, घोड़े पर सवार हुए, आवाज दी, अली अकबर जा रहे हो, जाने से पहले अपनी माँ से मिल लो, अपनी फूफी से इजाजत ले लो। अली अकबर घोड़े से उतरे, उम्मे लैला के खेमे में आए। उम्मे लैला ने देखा, अली अकबर क्यों आए हो? अम्मा, मैं जा रहा हूं, खुदा हाफिज कहने आया हूं। एक मरतबा आगे बढ़ी मां, पेशानी पे बोसा लिया का, मेरे लाल खुदा हाफिज। अली अकबर देर ना करो, जल्द जाओ कि फर्जंदे रसूल को तुम्हारी मदद की जरूरत है। खुश हो गए। देखिए ऐसी माँ आपने, माओ ने हमेशा औलादों की जिंदगी चाहिए है, या माँ ने दुआ मांगी है, हर माँ ने दुआ मांगी करबला के मैदान में, सबसे पहले उसके बच्चे का लाशा आ जाए। अली अकबर खुश हुए, माँ ने इजाजत दी। जैसे ही शहजादा बाहर निकला माँ के खेमे से, हुसैन ने कहा, अली अकबर बेटा, माँ से तो मिल लिए, लेकिन 18 बरस फूफी ने पाला। अज़ादारो, अली अकबर ज़ैनब के खेमे में आए और क्या किया आकर? लेकिन कहते हैं आकर एक मर्तबा फूफी अम्मा के जानू पे सर रख दिया। फूफी ने एक मर्तबा सर पे हाथ फेरना शुरू किया, मेरे लाल कैसे हो? आपको मालूम है ज़ैनब ने अली अकबर की परवरिश की थी। पूरे रास्ते में मदीने से करबला तक एक बार भी ज़ैनब ने ये नहीं कहा औनो मोहम्मद पर धूप पड़ रही है, जब अली अकबर अपने सर पे साया कर लो, धूप आ रही है, अली अकबर प्यास तो नहीं लगी। आज वो बेटा ज़ैनब के जानू पे सर रखे, फूफी अम्मा एक मसला पूछने आया हूँ। बेटे क्या बात पूछना है? तो अम्मा मालूम है ना, मैंने जब भी कुछ मांगा है तुझी से मांगा है, मसला भी तुझी से पूछना चाहता हूँ, तो पूछो मेरे लाल। तो एक मर्तबा अली अकबर कहने लगे कि अम्मा ये बता दो, मेरी दादी का मर्तबा ज्यादा है या आपका? ज़ैनब कहने लगी, बेटा ये कैसी बात पूछ रहे हो? कहाँ फातिमा, कहाँ मैं उनकी कनीज हूँ। अच्छा भी अम्मा ये बात है? एक मरतबा चेहरा खिल उठा और कहने लगे, अम्मा अगर ये बात है तो आज अपने बेटे को फातिमा के बेटे पे कुर्बान कर दो।
مرتبہ پیشانی کو چوما، گلے سے لگایا، میرے لال میں کم لوگ سے علی اکبر. علی اکبر بیٹا خدا حافظ. علی اکبر بہت خوش تھے کہ ماں نے بھی اجازت دے دی، ابھی نے بھی اجازت دے دی. اب چاہتے ہیں پشتے فرق پر بلند ہو. ایک مرتبہ آواز آئی، حسین کہنے لگے علی اکبر بیٹا ماں سے مل لیے، ابھی سے رخصت ہو لیے. اب بوڑھے باپ کی بھی ایک خواہش ہے، اپنے خیمے میں لے کر گئے، صندوق کھولا، نانا کی آبا نکالی، توئی پر ڈالی، نانا کا ماما سر پہ رکھا. میں نہ پڑھ سکوں گا. ایک مرتبہ علی اکبر کو رخصت کیا، بڑی حسرت و یاد سے ہم شکل پیغمبر کو دیکھا. کہنے لگے بیٹا جب نانا کے دیکھنے کو دل چاہتا تھا تجھ کو دیکھ لیتا تھا. اب گھوڑے پہ سوار کرایا. علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے. حسین نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی. پروردگار گواہ رہنا، اب وہ نوجوان مرنے کے لیے جا رہا ہے جو تیرے رسول کی شبیہ ہے. آگے آگے اکبر چلے، پیچھے پیچھے حسین چلے. 10 قدم چلنے کے بعد ایک مرتبہ علی اکبر نے پلٹ کر دیکھا، بابا آ رہے. بابا آپ کیوں زحمت کرتے ہیں، آپ ہی نے تو رخصت کیا ہے. فرمانے لگے علی اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے علی اکبر بیٹا جب تک تیرا اور میرا ساتھ رہے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا. علی اکبر دیکھتے رہے، لیکن عزادارو جب حسین کا چاند شام کے بادلوں میں گرا، حسین واپس آئے، خیمے کے باہر بیٹھ گئے. علی اکبر جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ واپس آئے. سنو گے، حسین کی بڑی خواہش تھی علی اکبر کبھی مجھ سے کچھ مانگے. آج علی اکبر نے آ کر کہا بابا ایک سوال ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا. علی اکبر دوبارہ میدان میں آئے. علی اکبر نے جنگ شروع کی، پشتوں کے پشتے لگا دیے، قتل کرتے جاتے ہیں. آخر میں ایک مرتبہ ہم شکل پیغمبر زخموں سے چور چور ہو گیا. اور سنو حمید بن مسلم کی روایت، ایک مرتبہ علی اکبر زخمی ہو گئے. جب زخمی ہو کے گرنے لگے نا، ایک مرتبہ گھوڑے کی گردن میں پائے ڈال دی اور گھوڑا علی اکبر کو لے کے فوجوں کے درمیان میں. آخر ایک بار آواز دی، یا بتاؤ علیکہ منی السلام، بابا آخری سلام قبول کر. حسین ایک مرتبہ علی اکبر کی طرف چلے، گھوڑے سے اترے، مقتل میں پہنچ کے گھوڑے سے اترے. لیکن ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، ادعونی یا بنیا، ادعونی یا بنیا. علی اکبر بیٹا مجھ کو آواز دو میرے لال، ہم کو کچھ نظر نہیں آتا. علی اکبر نے آواز دی اور حسین یا علی مدد کہتے ہوئے ایک مرتبہ علی اکبر کے پاس پہنچے، رخساروں پہ رخسار رکھ دیے. میرے لال تیرا باپ کہاں ہو گیا؟ علی اکبر کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے بابا اگر ہو سکے تو خیمے میں لے چلو، میں پپی اماں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. اچھا میرے لال ہم تجھے خیمے میں لے کر جاتے ہیں. کیا کیا حسین نے؟ ایک ہاتھ اکبر کی گردن کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ پیروں کے نیچے رکھا، لاش کو اٹھایا. ادادارو بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا ایک مرتبہ ہاتھ تھرتھرائے زمین پر رکھ دیا. اکبر بیٹا تم مدد کرو میری، کچھ سہارا دو مجھ کو، پھر میں تمہیں خیمے میں لے کر جاتا ہوں. تو بابا کیا کروں؟ کہنے لگے یہ کرو، اپنے ایک دونوں ہاتھوں کو ہماری گردن میں ڈال دو.
اپنے دونوں ہاتھوں کو میری گردن میں ڈال دو۔ شہزادے نے ایک ہاتھ گردن میں ڈالا، دوسرے ہاتھ کو گردن میں نہ ڈالا۔ کہا بیٹے دونوں ہاتھوں کو گردن میں ڈالو۔ کہ بابا چاہتا نہیں،